ناہید کی عمر 35 سال ہو چکی تھی اور کبھی کسی نے ناہید کے رشتے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ ناہید 6 بہنوں کی ایک بہن تھی، اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے ناہید اور ناہید کی بہنوں کے رشتے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ کرائے کا مکان تھا اور یہ مکان بھی ایک گاؤں کے اندر تھا۔ ایسے میں گاؤں میں مکان اور وہ بھی کرائے کا، غربت کی، انتہائی غربت کی نشانی تھی۔ اس انتہائی غربت میں ناہید اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر کے زیادہ تر فصل وغیرہ کاٹنے اور بیج بونے اور کھیتوں پر کام کرنے کا کام کرتی تھی، اور ایسے میں اس کی عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ صادق حسین جو کہ ناہید کا باپ تھا، وہ اپنی تمام بیٹیوں کے رشتے کو لے کر کے پریشان تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی پریشانی سے رشتے نہیں ملنے والے تھے۔ اس نے کئی گاؤں کے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ لوگ جہیز کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے اس قدر منہ کھولتے تھے کہ صادق ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑی خود ناہید تھی جو کہ اس وقت 35 سال کی تھی۔ ناہید سے چھوٹی کا نام ریحانہ تھا جو کہ لگ بھگ 31-32 سال کی تھی۔ ریحانہ سے چھوٹی کا نام شبانہ تھا جو کہ 27-28 سال کی تھی۔ شبانہ سے چھوٹی کا نام فرزانہ تھا جو کہ 25 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹی سمیرہ 22 سال کی، پھر اس سے چھوٹی سائقہ تھی جو کہ اس وقت 17-18 سال کی تھی۔ 6 بیٹیوں کا باپ صادق حسین اپنی بیوی رضیہ کے ساتھ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ رضیہ بھی مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے محنت کرتی تھی۔ صادق حسین بھی مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے محنت کرتا تھا، اور بیٹیاں بھی اپنے اپنے حصے کا جو بھی ان کو بن پڑتا تھا کرتی تھیں۔ لیکن ان 6 کے رشتے جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ جب ان لڑکیوں کو رشتے نہیں مل رہے تھے اور عمریں گزرتی چلی جا رہی تھیں، ایک کے بعد ایک لڑکی پریشان تھی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی کی عمر ناہید کی 35 سال ہو چکی تھی۔ تمام بہنیں اسے باجی ناہید کہتی تھیں، اور باجی ناہید کا رشتہ کسی جگہ بھی ہونے کا امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر باجی کا رشتہ ہو تو اس کے بعد باقی کسی اور کی باری آئے گی، لیکن یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ باجی ہی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا تو باقی کس کی باری آئے گی۔ ایک شخص گاؤں میں ایسا تھا کہ جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ لگ بھگ 50 سال کا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ اکثر ناہید کو آتے جاتے تھوڑا بہت اکیلے پا کر کے تنگ کیا کرتا تھا۔ تنگ ایسا نہیں کہ وہ ناہید کے اوپر کوئی بری نظر رکھتا تھا یا پھر ناہید کو کچھ اور طریقے سے تنگ کرتا تھا، بس وہ ناہید کو کبھی جو ہے وہ کسی بات پر اکساتا، کبھی کسی بات پر آؤ نہ سونیو، اس قسم کی آوازیں کسنا جو ہے اس کا کام تھا۔ اب ناہید شروع میں تو اس شخص کو اگنور کرتی رہی، لیکن پھر آخرکار ناہید کا دل بھی اس بات کے لیے مچلنے لگا کہ یار پتہ نہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی کس کے ساتھ نہیں ہوگی، تو کیوں نہ میں عارف کے ساتھ ہی 4 کلمے پڑھا لوں اور عارف کی بیوی بن کر کے عارف سے شادی کر لوں۔ اس کی بیوی بچہ نہیں ہے، گاؤں میں اس کا مکان بھی اپنا ہے، اور سنا ہے کہ شہر میں وہ کسی جگہ اچھی ملازمت کرتا ہے۔ عارف کے اندر بس ایک ہی خامی تھی، ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ نے اس کی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے تھوڑا چھوٹا کر دیا تھا۔ وہ لنگڑا تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن بہرحال ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ سے معمولی سی چھوٹی تھی، جس وجہ سے اس کی چال میں تھوڑی سی لنگڑاہٹ موجود تھی۔ ایسے میں اس کی بیوی جو کہ پہلے اس کے ساتھ نکاح میں تھی، اس کے ساتھ اس کا نظام اسی حد تک ہی چلا کہ وہ بیچاری دنیا میں نہیں رہی، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب وہ شادی کرنا چاہتا تو تھا، لیکن اس ہلکے سے لنگ کی وجہ سے کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں بھر میں بہت سے لوگوں سے اس نے رشتے کا بول رکھا تھا، لیکن گاؤں بھر کے لوگ اسے اگنور ہی کرتے تھے، کیونکہ
ایک تو وہ ہلکا سا لنگڑا کر چلتا تھا، دوسرا اسے شراب پینے کی بری عادت تھی، جس کی وجہ سے جب وہ نشے میں ہوتا تھا تو گاؤں کی گلیوں بازاروں میں نکل جاتا تھا اور آدھی رات کو وہ واویلا کرتا تھا کہ جس کو لے کر کے گاؤں کے لوگ پریشان تھے۔ کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ کر کے خوش نہیں تھا۔ نہید ایک ایسی لڑکی تھی کہ جسے اب امید ہو چلی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوگی اور اس کی ویسی بہنیں بھی ویسی کی ویسی بیٹھی رہیں گی۔ اس بات کو لے کر کے نہید نے عارف کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ عارف اگرچہ ہلکا سا لنگڑاہٹ کا شکار تھا، لیکن شہر میں کام کرتا تھا، مکان بھی اپنا تھا، گاؤں میں پرانا رہنے والا بھی تھا۔ نہید کے والد کی عمر اس وقت 57-58 سال تھی اور 50 سال کی عمر میں اس وقت عارف تھا۔ یعنی اگر وہ عارف سے شادی کر لیتی تو اس کے باپ کی عمر میں اور عارف کی عمر میں 6 سے 7 سال کا فرق رہ جائے گا۔ لہٰذا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ عارف کے ساتھ شادی کرتی۔ اس بات کے لیے ایک بار پھر اس نے دبے لفظوں میں اپنی والدہ سے اظہار کیا کہ میں عارف کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں بھر میں عارف ایک ایسا شخص ہے کہ جسے بیوی کی تلاش ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا کیونکہ اسے کوئی لڑکی دے نہیں رہا۔ ایسے میں رضیہ نے گھور کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ عارف جیسے شرابی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کروائیں گے، تم بیٹھی ہو تو بیٹھی رہو، ہمیں کسی بات پہ تم بوجھ نہیں ہو، اس لیے ہم عارف جیسے بندے کے ساتھ تو کم از کم تمہارا رشتہ نہیں کریں گے۔ اس بات کو سن کر کے نہید تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ عارف سے ہی شادی ہو جائے، لیکن اس بات کا رضیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور رضیہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئی تھی۔ نہید اب اس بارے میں پوری سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ عارف کے ساتھ شادی اگر وہ کر لے تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ شادی کر کے گھر آ جائے گی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یہی بات سوچ کر کے اس نے عارف کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ یعنی عارف جو کہ آتے جاتے کوئی نہ کوئی جملہ اس پہ کستا تھا، اس نے اس کے جملے کا جواب مسکراہٹ سے دینا شروع کیا۔ یہیں سے ان کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ اب پتہ نہیں یہ محبت تھی یا اس محبت کے پیچھے کچھ اور تھا، لیکن بہرحال نہید یہی سمجھ رہی تھی کہ اب ہمارے درمیان ایک تعلق استوار ہو چکا ہے، ایک دوستی کا تعلق یا پھر ایک محبت کا تعلق۔ پھر ایک روز اس نے عارف سے ملاقات کی۔ کھیتوں میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور عارف کے ساتھ اس کی یہ ملاقات کھیتوں میں ہوئی تو اس نے عارف کے ساتھ شادی کرنے کا کہا اور عارف نے بھی اسے یہی کہا کہ میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس بات کے لیے تمہارے والدین نہیں مانیں گے، نہ تمہارے والدین مانیں گے اور نہ گاؤں کے لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں۔ یہ لوگ کسی کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ ایسا ہی کر سکتے، یہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ دیتے، تمہارے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ دیتے، لیکن تم کب سے انتظار میں ہو، کتنے ہی لوگوں سے تمہارے باپ نے کہا ہے، تمہاری ماں نے کہا ہے، لیکن کسی نے آج تک تمہارے گھر رشتے کے لیے پھیرا نہیں ڈالا۔ حتیٰ کہ سیکا سے لے کے تم تک 6 لڑکیاں ہیں جو کہ اس گھر میں شادی کے قابل ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، بیٹھی ہیں۔ لوگوں کے گھر میں لڑکے بھی موجود ہیں، لوگ شادی کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں صرف دہیز اور پیسے کی لالچی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بغیر دہیز کے اور بغیر پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے صرف 2 کپڑوں میں لڑکی کی آفر دے کر بھی دیکھا ہے، لیکن یہ لوگ میری شادی کروانے پر بھی تیار نہیں۔ ان کے حساب سے میں شرابی ہوں تو یہ سارے حاجی ہیں۔ ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہے، بس یہ ہے کہ کسی کا عیب سامنے نظر آتا ہے اور کسی کا نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ چھپ کر کے برائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اعلانیہ برائی کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے میرے میں اور ان میں۔ میں جو کرتا ہوں سب کے سامنے کرتا ہوں اور مجھے سب لوگ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور میں سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہتا ہوں۔ میں کبھی کسی کو جھوٹ بول کر یہ نہیں کہتا کہ میں نشہ نہیں کرتا۔ ہاں، میں شراب کا نشہ کرتا ہوں، لیکن اپنے پیسوں سے پیتا ہوں، کسی کی باپ کی تھوڑی پیتا ہوں۔ یہ باتیں نہید کو اس وقت پسند آ رہی تھی کہ یہ لڑکا کیا ایک مرد ہی تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے، کم از کم اس میں سچ بولنے کی ہمت تو ہے۔
اب یہ تعلق بننے لگا اور یہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تو اب 2 سے 3 بار تو نہید گھر میں بات کر چکی تھی، لیکن باپ نے بھی منع کر دیا تھا اور ماں نے بھی منع کر دیا تھا، حتیٰ کہ بہنوں نے بھی اس بات کے لیے منع کیا کہ عارف جیسے شخص کے ساتھ شادی مت کرنا، عارف کسی اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، تم ایسے ہی اس کے چکروں میں آ رہی ہو، تمہیں عارف جیسے بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب نہید کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اگر مجھے عارف کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تو مجھے کس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، کون ہے جو میرے ساتھ شادی کرے گا، کون ہے جو میرے ساتھ شادی کر کے گھر بسائے گا، کس کے ساتھ میں جو ہے وہ گھر بسا کر کے کس کی دلہن بن کے جاؤں گی۔ اس بات کا جواب ظاہری بات ہے کہ باقی 5 بہنوں کے پاس بھی نہیں تھا اور ماں باپ کے پاس بھی نہیں تھا، وہ سب لوگ اپنا سا منہ لے کر کے رہ جاتے تھے۔ یہ بات ایک ایسی بات تھی کہ جو نہید کی ان کو لاجواب کر دینے کے لیے کافی تھی، اس لیے وہ نہید کی بات سمجھتے ہوئے بھی انجان بن جاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ نہید جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، 35 سال عمر تھوڑی نہیں ہوتی، انسان اگر شادی کرتا ہے تو اولاد بھی کسی عورت کے نصیب میں زیادہ سے زیادہ 45-50 سال کی عمر سے پہلے تک ہوتی ہے۔ اگر کوئی 50 سال کی عورت ہو وہ شادی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اولاد بھی نہ ہو سکے۔ ایسے میں نہید اگر آج 35 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتی تو پکا اس بات کا یقین تھا کہ اس کی عمر مزید بڑھتی چلی جائے گی اور وہ اولاد کے قابل نہیں رہے گی۔ یعنی اگر وہ 45-50 سال کی ہو گئی تو کل کو نہ تو کسی نے شادی کے لیے پوچھنا ہے اور نہ ہی اسے جو ہے وہ کوئی ایسا شخص ملے گا کہ وہ صاحب اولاد ہو سکے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی تھا، یہاں پر یہ نہیں تھا کہ وہ بڑی عمر کی ہو جائے گی، اس نے ایک چیز اور بھی سوچ رکھی تھی۔ یہاں پر ایک بینا نام کی لڑکی تھی، نام تو ربینہ تھا لیکن بینا نام کی لڑکی تھی، وہ بیچاری سلائی کڑھائی کر کے اپنا وقت گزارتی تھی، ان کے حالات بھی انہی کے جیسے تھے، یعنی وہ بھی کرائے کے مکان میں ہی رہتی تھی، جہیز دینے کے لیے نہیں تھا۔ اس لڑکی کی شادی دوسرے شہر کی گئی تھی اور اتنی دور وہ شہر تھا کہ اس شہر سے اس شہر میں پہنچنے کے لیے 1 دن کا سفر لگتا تھا، یعنی 1 دن کے سفر کے 24 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرین آپ کو وہاں پر پہنچاتی تھی، اور اگر آپ ٹرین کی بجائے گاڑی وغیرہ کا سفر کریں تو آپ کو 1.5 دن بھی لگ سکتا تھا۔ وہاں پر وہ لڑکی بیائی گئی تھی 4 بچوں کے باپ کے ساتھ، جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور جس کی بیوی مر جانے کے بعد اس کی شادی کسی جگہ ہو نہیں رہی تھی۔ وہ قریب 60-65 سال کا بندہ تھا جس کے بچے آلموسٹ جوان تھے۔ اس کی بڑی بیٹی 21-22 سال کی تھی اور باقی بچے چھوٹے تھے۔ اس کی شادی بھی لیٹ ہوئی تھی، پہلی شادی ہی اس کی لیٹ ہوئی تھی اور دوسری شادی جو ہے اس کی بینا سے کروائی گئی تھی۔ بینا کو ایک ایسا شوہر ملا تھا جو کہ شوہر تو نہیں تھا لیکن 4 بچوں کو پالنے کی ذمہ داری بینا کو مل گئی تھی۔ بینا اس وقت 37-38 سال کی تھی جس وقت بینا کا یہ نکاح ہوا تھا۔ بینا کبھی کبھار اپنے گھر آیا کرتی تھی اور اپنے نصیبوں کو روتے ہوئے نہید کو بتایا کرتی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کا شوہر اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے شوہر کہہ سکے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے، اس کے ساتھ چند فرقت کے لمحات کو گزار سکے۔ بچوں ہیں اور بچوں کی ذمہ داریاں جو ہیں اب اس کے سر پڑ چکی ہیں۔ ویسے بھی اب 38-39 سال کی ہو جانے کے بعد اسے اس بات کی آرزو امید ختم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ وہ خود بھی کبھی صاحب اولاد ہوگی، اور پھر صاحب اولاد ہونے کے لیے بھی سامنے بھی کوئی انسان چاہیے جو کہ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ ایک 65 سال کا بابا اب اس میں سے اولاد کیسے پیدا کرے گا؟ ایک ایسا شخص جو کہ خود طرح طرح کی بیماریوں کا شکار تھا، جسے کھانسی نہیں چھوڑتی تھی، جسے بخار نہیں چھوڑتا تھا، آئے دن وہ بستر پہ لگا رہتا تھا۔ صرف اتنا دیکھ کر کے اس کا مکان اپنا ہے، اس کی 2-3 دکانیں ہیں اور وہ خود بھی درزی کا کام کرتا ہے، اس کو لڑکی دے دی گئی تھی۔ اور لڑکی کیوں نہ دی جاتی؟ لڑکی بھی تو اس وقت 36-37 سال کی عمر کو کراس کر چکی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو 37-38 سال کی عمر کو چھو رہی ہو اور اس کی شادی جو ہے وہ ایک 60-65 سال کے بابے سے کروا دی جائے جس کے 4 بچے ہوں، تو اس کے من پر کیا گزرے گی؟ ظاہر بات ہے وہ شوہر اب اس کے قابل نہیں تھا، اس میں ابھی بھی دم ہم باقی تھا، وہ گاؤں کی پلی تھی، اس کے اندر ابھی بھی اس چیز کی خواہش باقی تھی کہ کوئی شخص اس کے ساتھ فرقت کے چند لمحات گزارے،
کوئی شخص اسے بھی اپنی باہوں میں لے، اس سے بھی محبت کرے، لیکن جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ شخص اس قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ باہوں میں کیا لیتا، وہ تو خود کانپ رہا تھا، وہ تو شاید قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ شادی۔ اب اس سے ناہید سوچتی تھی کہ عارف تو لاکھ درجے بہتر ہے، اس کے سر کے چند بال سفید ہیں، داڑھی کے کچھ بال اس کے سفید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے ہڈ پیر سلامت ہیں، وہ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان ہے، اس کی صحت اچھی ہے، اس کی جان اچھی ہے، رنگ روپ اچھا ہے۔ بس یہی ہے نا کہ وہ شراب پیتا ہے، اس کے اندر ایک نقص ہے، یا پھر وہ تھوڑا سا لنگ مار کے چلتا ہے۔ ان تمام باتوں کے چلتے وہ بینا کے شوہر سے تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ بینا کا شوہر تو کسی قابل ہی نہیں رہا تھا، اور عارف کے آتے جاتے جملے اسے اس بات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ابھی دم ہم باقی ہے۔ اس لیے ناہید نے عارف کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے جب اس نے عارف سے بات کی تو عارف نے اسے ایک ہی راستہ سجھایا کہ نہ تو تمہارے گھر والے اس بات کے لیے آمادہ ہوں گے، اور نہ ہی اس گاؤں کے لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہوں گے۔ مجھے اور تمہیں خود ہی کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا، شہر جا کر کے نکاح کرنا پڑے گا۔ آج کل کے دور میں عام چیز ہے، اسے کورٹ میرج کہتے ہیں۔ بس ایک وکیل کرواؤں گا، اسے 5-10 ہزار فیس دوں گا اور وہ ہمارا نکاح کروا دے گا۔ قانونی طور پر ہم دونوں، کیونکہ تم ایک بالغ ہو اور میں بھی اچھا خاصا ہوں، اس لیے ہم دونوں کی شادی قانونی طور پر ہو سکتی ہے۔ وکیل سے کہہ کر کے تمہاری شادی کروا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک راستہ اور اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، اور نکل کر کے ہم لوگ اس سے پہلے کہ کچہری کا رخ کریں، ہمیں جو ہے وہ 1-2 روز کہیں چھپنا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ یہاں سے بھاگیں گے، پہلی بات یہی ہے کہ تمہارا باپ یا اس گاؤں کے لوگ مل کر کے ہمیں شہر کی کچہری میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شہر کی کچہری میں 2 سے 3 دن ہم جب نہیں جائیں گے، ہم کسی ایسی جگہ پر چھپ جائیں گے جہاں پر ہم لوگ آسانی کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے، اس میں 2-3 دن یا 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس گاؤں میں میرے 2-4 ایسے لوگ ہیں کہ جو مجھے اس بات کی اطلاع کر دیں گے، اور جب میں دیکھوں گا کہ گاؤں کے لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ہم کچہری جا کے آرام سکون سے نکاح کر لیں گے۔ ناہید نے اس بات کی حامی بھر لی تھی۔ اب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اگر وہ ایسا قدم اٹھائے گی تو شاید یہ قدم جو ہے وہ باقی بہنوں کے لیے بھی راستے کھول دے، اور باقی بہنوں کی شادی بھی ہو سکے۔ لہٰذا ایک رات جب اس نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا، اس کے پاس ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑوں کے جوڑے، اپنے استعمال کی چند چیزیں اس نے رکھی۔ رات کو ماں باپ اور بہنوں کے سو جانے کے بعد ایک الوداعی نظر ان پہ ڈال کر کے وہ اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت رات کے 11-11:30 بج چکے تھے، اور زیادہ تر گاؤں کے لوگ سو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر اپنے اپنے گھروں میں دبک کر سو جاتے تھے۔ گاؤں کا ماحول تھا، اس لیے سونے میں لوگ جلدی کرتے تھے، کیونکہ لوگ صبح منہ اندھیرے کاموں پر جاتے تھے اور منہ اندھیرے اٹھتے تھے۔ فجر تک سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں کو لگ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے 11-11:30 بجے بھی اس پورے گاؤں میں بالکل خاموشی تھی۔ گاؤں کی مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے آخرکار وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر عارف نے اسے بلایا تھا۔ عارف نے اس کے ساتھ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ اسے آج کی رات لے کر کے نکل جائے گا۔ عارف نے بھی ایک بیگ تھا جو کہ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا رکھا تھا۔ پھر موٹر سائیکل سٹارٹ ہوئی اور عارف ناہید کو اس موٹر سائیکل پر بٹھا کر کے گاؤں سے باہر نکل گیا۔ اس گاؤں سے باہر نکلنے میں انہیں 15 سے 20 منٹ لگے تھے، اور وہ پکی سڑک پر آ گئے تھے۔ اب پکی سڑک سے وہ ایک طرف کو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ قریب 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اس نے اپنا موٹر سائیکل ایک کچی سڑک کی طرف موڑ لیا، اور کچی سڑک جو ہے وہ اسے مزید 15 یا 20 منٹ کے سفر کے بعد ایک اور گاؤں میں لے کر کے داخل ہو گئی۔ جب وہ اس گاؤں میں آیا تو پہلے سے ہی اس کے پاس چابی موجود تھی۔ یہ کوئی گائے بھینس کا ڈیرا تھا جہاں پر وہ اتنی رات کو ناہید کو لے کر کے آ گیا تھا۔ اس نے ڈیرے کو چابی سے کھولا، یعنی ڈیرے کا دروازہ چابی سے کھولا، اور اس ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔
شاید یہاں کی گائے بھینسیں بھی اسے پہچانتی تھی اور رکھوالی والا کتا بھی اسے جانتا تھا، اس لیے کسی نے کوئی شور نہیں کیا۔ کتا بھی اسے دیکھ کر کے دم ہلا رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کتا اس سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ کتا جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور وہ کیوں آیا ہے۔ وہ اسے ڈیرے کے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو کہ گارڈر ٹی ارن کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ کچا سا کمرہ تھا لیکن رات گزارنے کے لیے بہترین تھا، اور ناہید کون سا پکے محلوں سے نکل کر کے آئی تھی، اس لیے یہ اس کے رہنے کے لیے ایک بہترین سی جگہ تھا۔ لہٰذا دونوں اب اپنی اپنی چارپائی پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں تھوڑے تھک گئے تھے اور ابھی تک ایسا تھا کہ عارف نے کہا کہ میں نے تو کھانا تک نہیں کھایا۔ ناہید کھانا کھا چکی تھی، لہٰذا عارف نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ناہید نے کہا کہ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ عارف نے کہا چلو زیادہ نہ صحیح چند برکیاں تو لگا لو، اور اسی طریقے سے ناہید بھی اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ناہید نے قریب آدھی روٹی کھائی اور اس کے بعد ناہید نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کے بعد ایک تھرموس سے جو کہ اپنے لیے رکھا ہوا تھا، عارف نے چائے نکال کر کے ناہید کو دی۔ اس نے کہا اچھا تم چائے پیو اور میں اتنی دیر میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ ناہید نے چائے پی لی اور پھر ناہید چائے پینے کے دوران عارف سے مخاطب ہوئی، عارف ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ ناہید نے پوچھا تو عارف نے کہا میرے یار اصغر کے ڈیرے پر۔ ناہید کہنے لگی اصغر گجر تو نہیں؟ عارف نے کہا ہاں وہی ہے۔ ناہید بری طرح پھنس گئی تھی، وہ تو کب سے ناہید پر نظریں گڑائے ہوئے بیٹھا تھا، آج ناہید کی خیر نہیں تھی۔ ناہید جانتی تھی کہ اصغر گجر ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک بدماش ٹائپ آدمی ہے۔ کئی بار اس نے کھیتوں میں ناہید کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس نے ناہید کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا اور اسے زد و کوب کر کے اس کے ساتھ بد تہذیبی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اصغر گجر وہ شخص تھا جو کہ ان کے گاؤں بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اصغر گجر وہ شخص تھا جو کہ اس کے گاؤں والوں کو اور گاؤں کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ عارف اسے بھگا کر کے اسی اصغر کے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ اب اس نے اپنے خدشات کا اظہار کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے کہا عارف تو مجھے بڑی غلط جگہ لے کر کے آ گیا ہے، یقین کر بری طرح پھنس گئی ہوں۔ عارف نے کہا ایسی کیا بات ہے، تم کس وجہ سے پھنس گئی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں شادی کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہوں، تم کیوں ایسی بات کر رہی ہو کہ جو میری سمجھ سے باہر ہے؟ اس نے کہا عارف تو نہیں جانتا، یہ اصغر مجھ پر بری نظر رکھتا ہے اور یہ کئی بار مجھ پر حملہ بھی کر چکا ہے۔ وہ تو اللہ کی کرنی کہ میں اس کے ہاتھوں سے بچ نکلی، اور آج تو مجھے اس کے ڈیرے پر لے آیا ہے۔ اب مجھے خود ہی بتا، آدھی رات کا وقت ہے، ہم لوگ یہاں پر اس ڈیرے پر آ گئے ہیں، اور یہ اگر کل کو صبح کو ڈیرے پر آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو مجھے گھر سے بھگا کر کے شادی کے لیے لایا ہے، تو اس کی رال مجھ پر ٹپکنے لگے گی۔ یقین کر یہ بندہ اچھا نہیں ہے، تو کوئی اور جگہ چلا جا، کسی اور جگہ چلتے ہیں، یہاں سے اس کے پاس رہنا، اس کے پاس وقت گزارنا ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عارف کہنے لگا تو فکر نہ کر، اصغر میرا جگری دوست ہے، وہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور نہ تجھے وہ کسی بری نظر سے دیکھے گا۔ بس یہ ہے کہ تیرے اندر بس وہم ہے، میں اسے سمجھا لوں گا، اسے بتاؤں گا کہ یار تیری ہونے والی بھابھی ہے، کم سے کم اسے تو چھوڑ دے، اس پہ ایسی نظر رکھنا جو ہے یہ تیرے حق میں مفید نہیں ہے، تو اپنی بھابھی کے لیے تو کم از کم ایسا نہ سوچ۔ ناہید کو عارف نے تسلی دی اور اس سے کچھ اطمینان ہونے لگا، جیسا کہ عارف نے کہا تھا کہ وہ اس کا جگری دوست ہے۔ اب ناہید کو نیند آنے لگی، کیونکہ اتنی رات تک جاگنے کی ناہید عادی نہیں تھی۔ عارف نے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو سو جا، اور پھر میں جو ہے وہ ابھی کھانا کھا چکا ہوں، میں تھوڑا سا ٹہل لوں گا اور ٹہل کر کے سوؤں گا، ایک دم سے کھانا کھا کر کے لیٹنا میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ ناہید کی آنکھوں پر اس وقت نیند کا پوری طرح سے پردہ پڑ چکا تھا اور وہ وہیں اسی چارپائی پر دراز ہو گئی۔ ناہید جیسے ہی سوئی، تھوڑی دیر میں اب عارف وہاں سے اٹھ کر کے ڈیرے والے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس نے ایک چکر اس گائے بھینسوں کے ڈیرے کا لگایا جہاں پر قریب 10 کے قریب گائے بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف گیا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر کے اس نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں اصغر نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا۔ اصغر نے کہا عارف اندر لنگ گیا۔ اب عارف اندر چلا گیا اور جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اصغر بھی پی رہا تھا اور عارف نے بھی اس کے ساتھ جا کر کے پینا شروع کر دیا۔ اب عارف نے کہا وہ بڑے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، میں نے چائے میں اسے وہ پڑیا جو تم نے دی تھی ملا کر کے دے دی ہے۔ اصغر کہنے لگا کیا ارادہ ہے، شادی کرے گا یا پھر نہیں؟ مجھے بتا دے، کیونکہ اگر تو نے واقعی اپنا گھر بسانا ہے اور شادی کرنی ہے تو پھر بھائی میں دور رہتا ہوں، لیکن اگر تم نے شادی نہیں کرنی ہے، صرف اسے گھر سے بھگا کر کے لایا ہے، تو پھر ایسا ہے کہ ہفتہ 10 دن اسے یہاں پہ رکھ اور پھر اس کے بعد اسے کک کرا اور اسے اس کے گھر بھیج دے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ ہفتہ 10 دن اسے ہم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور بہانہ تیرا وہ بہترین ہے کہ کچہری میں ابھی لوگ گھوم رہے ہیں اور اس نے تلاش کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ تجھ پہ اعتبار کر کے یہاں پر 8-10 دن تو رکی جائے گی، اور یہ 8-10 دن ہمارے لیے بہت ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ بس ایک ایسی عورت جو کہ 35 سال کی ویسے ہی ہو چکی ہے، اب اس میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے؟ 1 ہفتہ یا 10 دن ہمارے لیے بہت ہیں۔ اب اصغر اور عارف دونوں پینے لگے۔ عارف نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میری بات سن، میں اس کے ساتھ شادی کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ میرے پاس تجھے پتہ ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے، میں پیسوں کی کمی کا شکار ہوں، وکیل کرنا ہوگا اور بہت کچھ کرنا ہوگا، تو یہ جو 1 ہفتہ میں یہاں پہ رکھوں گا، کم سے کم 50,000 تو تجھے مجھے دینے ہوں گے۔ یہ 50,000 روپے جب تو مجھے دے گا تو یہ ہے کہ 1 ہفتے میں بہتی گنگا میں تو بھی ہاتھ دھو لے اور میں بھی دھو لیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ میں کون سا ایک کوئی نیک آدمی ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکوں گا؟ مجھے بس اتنا ہی پتہ ہوگا نا کہ میرے یار اصغر نے بھی اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہیں، اور پھر میں بھی کر لوں گا۔ اس طریقے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کو لے کر کے۔ اب اصغر اور یہ رات کافی دیر تک پیتے رہے۔ پینے کے بعد وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ دوائی کا اثر خوب چڑھ جائے اور کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر وہ دونوں اس ڈیرے کے بڑے کمرے کی طرف بڑھے۔ پہلے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا اصغر اندر داخل ہوا، اور قریب آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر آ گیا۔ اب اس نے عارف کو اشارہ کیا اور عارف بھی اس ڈیرے والے کمرے میں داخل ہو گیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ عارف نے وہیں پہ سونا تھا۔ اصغر اپنی بیٹھک میں آ کر کے سو گیا تھا، اس کا سونے کا وہیں پہ ارادہ تھا۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر آیا تھا، جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اب عارف کمرے میں آ گیا تھا، اس نے بھی کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر کے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ اسے کسی بات کی جلدی نہیں تھی، اس کے پاس ساری رات پڑی تھی اور وہ کسی بھی وقت اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اس نے بھی رات کے کسی پہر میں اپنا کام سر انجام دیا اور اپنی چارپائی پر آ کر کے لیٹ گیا اور پھر سو گیا۔ اگلی صبح ناہید کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی نیند ہی پوری نہ ہوئی ہو، اس کے سر میں درد کے مارے دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے عارف کو دیکھا جو کہ ساتھ ہی چارپائی پر پڑا سو رہا تھا۔ ناہید کو کسی بات کا بھی احساس نہیں تھا، وہ جیسی سوئی تھی ویسی کی ویسی ہی اٹھی تھی۔ شاید عارف نے اور اصغر نے دونوں نے بہت سی باتوں کا خیال رکھا تھا کہ اسے کسی بات کا شک نہ پڑے، اس لیے جیسی وہ سوئی تھی ویسی ہی اٹھی تھی۔ اب ناہید اٹھی تو اس نے عارف کو اٹھایا، عارف بھی اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے بتایا کہ میرا سر درد سے پھٹا چلا جا رہا ہے۔ عارف نے کہا کہ میں ابھی بیگ سے تمہیں ڈسپرین کی گولی نکال کے دیتا ہوں، اسے پانی کے ساتھ کھا لو اور اس کے بعد میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ اب ڈسپرین کی 2 گولیاں کھانے کے بعد ناہید کا سر درد کافی حد تک کافور ہو گیا، اور اس کے بعد عارف ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اصغر ابھی تک پڑا سو رہا تھا، اس نے جا کے اصغر کو اٹھایا اور اصغر جو ہے وہ عارف کے کہنے پر اپنے گھر چلا گیا ناشتہ لینے کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے لیے ناشتہ لانے کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ دونوں ہی دوست تھے اور دونوں ہی ہم پیالہ تھے، اس لیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔
قریب آدھے سے پونے گھنٹے کے دوران اصغر ناشتہ لے کر کے اس بڑے ڈیرے والے کمرے میں آ گیا۔ نہید اصغر کو دیکھ کر کے اگرچہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس نے نہید کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے ناشتہ کے برتن دیے اور عارف کے ساتھ مل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ نہید کی طرف دیکھتا، اسے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ ادھر گاؤں میں اس بات کا شور مچ چکا تھا کہ نہید عارف کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ عارف کے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے اور نہید بھی اپنے گھر پہ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے صادق اور رضیہ دونوں ہی پریشان تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی جو تھی ان کی بیٹیوں کو تھی، کیونکہ ان کی بیٹیاں اچھے طریقے سے اس بات سے واقف تھیں کہ عارف کچھ اچھے کردار کا بندہ نہیں ہے۔ نہید کو لے کر کے اگر وہ یہاں سے چلا گیا ہے تو نہید کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ نہید کے ساتھ نکاح کرے، اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسائے۔ وہ نہید کے ساتھ موج مستی کرنے کے بعد بھی نہید کو چھوڑ سکتا ہے، اور نہید نے اپنی زندگی کی بڑی غلطی کی ہے۔ رضیہ کا ایک بھائی تھا جو کہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس کا بیٹا تھا اکرم۔ رضیہ نے اکرم کے لیے سوچ رکھا تھا کہ اپنی 6 بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا ہاتھ اکرم کو دوں گی۔ اکرم اس وقت عمر کا کچھ زیادہ نہیں تھا، وہ 20-21 سال کا تھا۔ ویسے تو رشتے کے اعتبار سے سائقہ کا رشتہ اکرم کے لیے بنتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر سب سے چھوٹی والی بیٹی کو اکرم کے ساتھ بیاہے گی تو باقی بچیوں کو اس نے کہاں لے کر کے جانا ہے۔ اکرم بھی بھائی کے ساتھ یعنی رضیہ کے بھائی کے ساتھ 2-3 مرتبہ اس گاؤں کا چکر لگا چکا تھا، اور 6 کی 6 لڑکیاں ہی اس پر فدا تھیں، کیونکہ ہر لڑکی اس بات کی امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اکرم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ رضیہ کے بھائی نے کبھی اکرم کے رشتے کو لے کر کے اپنی بہن سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی ایک مڈل کلاس گھر سے ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ شہر میں رہتا تھا، اس کا مکان اپنا تھا، اور اکرم اس کے ساتھ ناشتے کی ریڑھی لگاتا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان سے انہیں بہت بہتر بناتی تھیں۔ اکرم کے لیے کہیں بھی رشتہ مل سکتا تھا۔ اکرم نہ صرف کہ میٹرک پاس تھا، بلکہ وہ ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو خوبصورت، خوش شکل، دراز قد ہونے کی وجہ سے جہاں بھی جاتا تھا سب کا منظور نظر ٹھہرتا تھا۔ رضیہ کے علاوہ رضیہ کی 2 بہنیں اور تھیں، ایک کا نام نصرت اور ایک کا نام مسرت تھا۔ نصرت اور مسرت کے بھی بچے تھے اور ان کی بیٹیاں بھی جوان تھیں، اور وہ بھی اس بات کی آس امید لگائے بیٹھی تھیں کہ شاید اکرم کا رشتہ جو ہے ان کی بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ ہو۔ وہ لوگ بھی مڈل کلاس تھے، ان لوگوں کے گھر اپنے تھے، وہ بھی کماتے کھاتے تھے، کسی قسم کی ایسی غربت نہیں تھی جیسے کہ رضیہ کو یا صادق کو آن پڑی تھی۔ اس لیے کیونکہ وہ اکرم کے اور اکرم کے والد منیر کے لیول کے تھے، اس لیے منیر ظاہری بات ہے کہ نصرت یا مسرت کے گھر میں جاتا بھی زیادہ تھا، اور شاید منیر کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ نصرت یا مسرت کے گھر سے ہی وہ اپنے بیٹے کو بیائے گا۔ رضیہ بھی آس امید لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ رضیہ سے رشتہ مانگے گا تو صرف سائقہ کا رشتہ مانگے گا، اور سائقہ کے علاوہ کسی اور کا رشتہ نہیں مانگے گا۔ اکرم سے چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام منور تھا، لیکن منور ابھی 15 سال کا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ سائقہ سب سے چھوٹی تھی جو کہ 18 سال کی تھی، اور سائقہ سے چھوٹا رشتہ نہیں تھا جو کہ منور کے لیے ہو سکتا۔ مسرت کے گھر میں فرح تھی جو کہ 14 سال کی تھی، اس کی شادی منور سے ہو سکتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ شادی کرے گا منور کی فرح کے ساتھ یا فرح کا رشتہ مانگے گا تو اکرم کا بھی وہ نصرت یا پھر مسرت کے گھر سے مانگ سکے گا۔ بڑی بیٹی سہما تھی جو کہ 19-20 سال کی تھی، وہ اکرم کی ہم عمر تھی، اس کا رشتہ مانگا جا سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ نصرت کے گھر میں شازیہ تھی جو کہ اس وقت 22 سال کی تھی، وہ بھی ایک خوش شکل لڑکی تھی، اس کا رشتہ بھی مانگا جا سکتا تھا۔ ایسے میں رضیہ کو کم امید تھی کہ اس کا بھائی منیر اس کی طرف توجہ کرے گا۔ جب نہید کی گمشدگی کی خبر رشتہ داروں میں پہنچی تو نصرت، مسرت اور منیر
تینوں ہی کی فیملیاں گاؤں آ گئی تھیں، کیونکہ وہ ناہید کے گم ہونے سے ظاہری بات ہے کہ پریشان تھے، کیونکہ رشتہ دار تھے۔ یہی وہ چند رشتہ دار تھے کہ جن کے ساتھ رضیہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ناہید کے بارے میں بہت سی باتیں گاؤں میں چل رہی تھیں، اور یہ بات تو زبان زد عام تھی کہ 35 سال کی ہو کر کے بھی اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوگی تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اگر گھر سے بھاگے گی نہیں تو اس کو اور کیا کرنا ہوگا؟ یہ باتیں واقعی ایسی باتیں تھیں کہ جو سمجھ میں آتی تھی، لیکن رضیہ اور صادق بھی مجبور تھے۔ اندھے کنویں میں تو بیٹیوں کو دھکا نہیں دے سکتے تھے، عمریں زیادہ ہو رہی تھیں تو اب کیا کرتے؟ بھائی کے بھی صرف 2 ہی بیٹے تھے، ایک 21 سال کا اکرم اور ایک منور تھا جو کہ زیادہ بات ہے 15 سال کا تھا۔ اب 15 سال کے بچے کی شادی وہ بڑی عمر کی لڑکی سے یا پھر 21 سال کی عمر کی شادی کی وہ ناہید سے یا ریحانہ سے یا شبانہ سے تو نہیں کروا سکتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ غربت انسان کو نا بہت برا مارتی ہے، انسان غریب نہیں ہونا چاہیے۔ محنت مزدوری کر کے بھی گاؤں میں کرائے کا مکان، اپنا مکان بھی جو گاؤں میں نہ لے سکے، حتیٰ کہ اس گاؤں میں جو زمین تھی وہ 40-50 ہزار روپے مرلہ پہ مل جاتی تھی۔ 2-2.5 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ لے کر کے اس کے اوپر آسانی سے کچھ پیسے لگا کر کے اپنا گھر بنایا جا سکتا تھا۔ 5-6 لاکھ کا خرچہ تھا زیادہ سے زیادہ، جو وہ لوگ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کی غربت کا لیول کیا تھا۔ ادھر ناہید بیچاری تو پھنس چکی تھی۔ پہلے تو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ چوری چھپے ہوا تھا، پہلی رات اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جو بھی تھا وہ الاعلانیہ تھا۔ اصغر تھا، اصغر کے علاوہ عارف تھا، 2 دوست اور بلوا لیے گئے تھے۔ بس وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے کتے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور کتا ایک ایسا جانور تھا جو کہ 24 گھنٹے اس کی نگرانی پر رہتا تھا۔ اگر اس ڈیرے پہ بندے موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن کتا ہر وقت رہتا تھا۔ وہ پھنس چکی تھی بڑی بری طرح، بڑے برے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ اس عارف کے ساتھ آئی ہی کیوں۔ وہ اپنی زندگی کو رو رہی تھی، وہ اس بات کو رو رہی تھی کہ میں 35 سال کی ہو چکی ہوں، ابھی تک کسی نے مجھے رشتے کے لیے نہیں پوچھا، میں کیا کرتی، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور پھر رشتہ کیا ہونا تھا؟ میں نے جس پر اعتبار کیا، جس کے ساتھ میں یہاں پر آئی، وہ تو لٹیرا نکلا، وہ تو ڈاکو نکلا، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اس نے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ وہ اب بھی اسے یہی تسلیاں دے رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، بس 8-10 دن گزار لے، اس کے بعد ہم لوگ کچہری جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ناہید نے کہا نہیں، اب سوچنا بھی مت۔ اس بات پر آ کر کے عارف کا ماتھا ٹھنکا، اسے ایسا لگا کہ اگر ناہید یہاں سے بھاگے گی تو اس کا پول کھلے گا، اور اس کا پول کھلے گا تو چودھری اصغر کا اور باقی لوگوں کا پول بھی کھلے گا۔ اگر اس نے قانون کا سہارا لیا اور یہاں سے تھانے کا رخ کیا تو ان لوگوں کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی۔ یہاں کا پولیس انسپکٹر جس کا نام اسفند یار تھا، وہ بہت ہی سخت گیر تھا۔ وہ یہاں پر کسی کو کوئی بدماشی نہیں کرنے دیتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، انتہائی ایماندار تھا۔ اگر ناہید کسی طریقے سے تھانے پہنچ گئی تو ناہید ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب کا پھندا بنے گی، اور ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ناہید کے سلسلے میں جیل جانا پڑے۔ اسفند یار کے بارے میں جو کچھ مشہور تھا، اسفند یار جو ہے وہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ وہ ناہید کا میڈیکل کرائے گا اور چند لمحوں میں سمجھ لے گا کہ ناہید کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اور پھر اصغر، عارف اور سب لوگوں کے نام ناہید کو یاد تھے، اس کی شکلیں یاد تھیں، اس لیے یہ لوگ اسے کسی بھی طریقے سے ڈیرے سے بھاگنے نہیں دے سکتے تھے۔ دن ہو یا رات، انسان یہاں پر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کتا یہاں پر ضرور رہتا تھا، اور وہ کتا جب تک یہاں پر موجود تھا ناہید یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ بولی نسل کا کتا تھا جس کا منہ ہی اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی ناہید کو خوف آتا تھا۔ اس لیے ناہید کا یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی ارادہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے موقع ملتے ہی بھاگ جائے گی، لیکن کیسے؟
اسی طریقے سے دن گزرتے رہے، دن اور رات گزرتے رہے اور وہ لوگ اپنے ہی معاملات میں لگے رہے۔ ایک چیز نہید کے ذہن میں آ گئی اور یہ چیز ایسی تھی کہ جس سے نہید فائدہ حاصل کر سکتی تھی۔ عارف کا سامان یہیں پر اسی کمرے میں پڑا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ جب وہ شور کرتی ہے ان لوگوں کے قابو نہیں آتی، ان لوگوں کو جو ہے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، تنگ کرتی ہے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایک صفوف سا کسی چیز میں ملا کر کے اسے زبردستی دیتے ہیں جس سے اس کے حواس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ لڑکھڑانے لگتی ہے، یہ نشے میں ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنے جان جسم کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ ایک کوئی ایسی چیز تھی کہ جو وہ اسے دیتے تھے اور اس کے بعد یہ احتجاج کے قابل نہیں رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ چیز عارف کے بیگ میں موجود ہے، اگر یہ مجھ پر کام کر سکتی ہے تو یہ کتے کے اوپر بھی کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے عارف کے بیگ کی تلاشی لی اس وقت جب اس ڈیرے کے اس بڑے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عارف بھی اصغر کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور باقی کے 2 لوگ بھی یہاں پر موجود نہیں تھے۔ باقی جو 2 لوگ تھے ان میں ایک کا نام منا اور ایک کا نام چھبا تھا۔ چھبا صفدر نام تھا لیکن چھبا کہتے تھے، اور منا نہیں منور تھا لیکن اسے منا کہتے تھے۔ منّے اور چھبے کو بھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، وہ اسی کے گاؤں کے رہنے والے تھے اور اسی کے گاؤں کے لوگ تھے۔ عارف کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ منّے اور چھبے کا گھر بھی اسے پتہ تھا اور منّے اور چھبے کے بارے میں اسے سب کچھ معلوم تھا، لیکن اب وہ بھی ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہو چکے تھے اور یہاں پر موجود ناہید کی موجودگی کا بھرپور فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد آخر کار اسے ایک کاغذ کی پڑیا مل گئی جس میں شاید سفید رنگ کا وہی صفوف تھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ ناہید کو دیا جاتا تھا اور ناہید اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ ناہید نے اس پڑیا کو وہاں سے نکال کر کے اسی کمرے میں ایک جگہ پر چھپا دیا جہاں پر وہ ضرورت کے وقت اس کو نکال سکے۔ پھر رات ہو گئی اور رات کے وقت وہ 4 لوگ آ گئے، کھانا لے کر کے آئے تھے۔ ناہید زہر مار نہ کرتی تو اور کیا کرتی، زندہ بھی رہنا تھا کیونکہ زندہ رہے گی تو یہاں سے بچ کر کے بھاگ پائے گی، اگر زندہ ہی نہیں رہے گی تو پھر یہاں سے بچ کر کے بھاگے گی کیسے اور ان لوگوں سے اپنی جان کیسے چھڑائے گی۔ خیر کھانا کھا لیا گیا اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ اپنی ہی باتوں پر آ گئے اور پھر روزانہ کا کھیل شروع ہو گیا۔ اس بار اس نے سوچا کہ میں ایسی نوبت ہی نہ آنے دوں کہ اسے وہ پڑیا نکالنی پڑے اور مجھے ہوش سے بیگانہ کرنا پڑے، لہٰذا اس نے سب کچھ آمادگی کے ساتھ مان لیا اور جو کچھ وہ لوگ کہتے کہ یہ ویسا کرتی چلی گئی اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ لوگ چلے گئے اور عارف بھی چلا گیا۔ عارف اس کمرے میں نہیں تھا، عارف ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ ان کی پینے پلانے کی بیٹھک تھی۔ جب وہاں سے پی کر کے یہ نکلتے تھے تو یہ نشے میں ٹن ہوتے تھے اور پھر صبح سے پہلے ان کو ہوش نہیں آتی تھی۔ جب عارف واپس اس کمرے میں تقریباً گھنٹے بھر کے بعد آیا تو وہ نشے میں لہرا رہا تھا۔ اس نے شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پی لی تھی اور اسی طریقے سے باقی لوگ بھی شاید نشے میں تھے اور وہیں اسی کمرے میں گر پڑ کر کے سو گئے تھے۔ اب ناہید اٹھی اور ناہید نے دیکھا کہ ڈیرے والا کتا جو ہے وہ ڈیرے میں گھوم رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، قریب 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ کتے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس نے کتے کے برتن کی طرف دیکھا جہاں پر ایک برتن میں اس کے لیے پانی اور دوسرے برتن میں اس کے لیے دودھ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ گوشت کے کچھ ٹکڑے تھے جو کہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ کتا جس کا نام انہوں نے شیرو رکھا ہوا تھا وہ آ کر کے بیٹھتا تھا۔ گوشت کے ٹکڑے بھی موجود تھے، پانی بھی موجود تھا اور ایک پیالی میں دودھ بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کتا ابھی بہت دور ہے، ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر یہاں تک پہنچنے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا۔ اس نے وہ پڑیا نکال لی تھی جہاں پر اس نے چھپا کر کے رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، تھوڑے ہی فاصلے پر کتے کا وہ گھر تھا جو کہ انہوں نے اس کے بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا تھا۔
کتا کھلا ہوا تھا لیکن ظاہری بات ہے وہ دوسری طرف تھا، اس لیے اس نے فٹافٹ وہی پاؤڈر لے کر کے اس گوشت میں مکس کر دیا، اس کے ساتھ تھوڑا پاؤڈر پانی اور دودھ میں ملا دیا اور پھر جلدی سے اندر بھاگ آئی۔ دروازہ بالکل قریب تھا اس لیے یہ جلدی سے اندر بھاگ آئی۔ یہ جیسے ہی اندر بھاگ کر آئی، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کے باہر دیکھا، کتا روند لگا کر کے آ گیا تھا۔ اب یہ اس انتظار میں تھی کہ کتا اس میں سے کوئی چیز کھائے یا پیے، پانی پیے، دودھ پیے یا پھر وہ گوشت کھائے۔ قریب 1 گھنٹہ تک انتظار یہ کرتی رہی اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے من کی مراد پوری ہوئی۔ کتے نے تھوڑا سا گوشت کھا لیا اور پھر اس نے تھوڑا سا دودھ بھی پیا۔ جیسے ہی اس نے گوشت کھایا، دودھ پیا، کتے کے اوپر انودگی سی آنے لگی اور اس نے دیکھا کہ چند لمحوں میں وہ وہیں پر گر گیا ہے، اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ یہ اس کے لیے بہترین وقت تھا کہ یہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس ڈیرے کی دیواروں کا اندازہ تھا کہ اس ڈیرے کی دیواریں اس قدر زیادہ بلند نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ کی بلندی پر یہ دیواریں تھیں۔ گیٹ بڑا تھا، دیواریں چھوٹی تھیں۔ گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ گیٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ اگر یہ کودنے کی کوشش کرتی تو گیٹ پر لگے ہوئے سریوں کی مدد سے اس کے کپڑے پھٹ سکتے تھے اور اسے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا 5 فٹ کی دیوار پھلانگنا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک گاؤں میں پلی بڑی تھی۔ اس نے بچپن میں کئی ایسے کھیل کھیلے تھے کہ جن کھیلوں کو لے کر کے یہ کئی فٹ کی دیوار پھلانگ کر کے چلی جاتی تھی۔ یہ چپکے سے وہاں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ بیگ ایسا تھا کہ اسے کندھے پر ڈالا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر اس بیٹھک کی طرف ڈالی جس کا دروازہ بند تھا، شاید وہ لوگ پی کر کے سو رہے تھے اور ادھر عارف بھی سو رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا ایک سٹول سا اسے مل گیا جو کہ وہیں پر لکڑی کا سٹول پڑا تھا۔ اس نے بہت آرام سے بغیر آواز کیے اس سٹول کو اس دیوار کے پاس رکھا اور دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ دیوار کے اوپر چڑھ کر کے اس نے دوسری طرف بڑی آسانی سے اپنے آپ کو جو ہے اتار لیا۔ یہ کود بھی سکتی تھی لیکن اس نے لٹک کر کے اپنے آپ کو اتارنا مناسب سمجھا۔ اب جب یہ یہاں پر اتر آئی تو یہ راستے، یہ گلیاں، یہ چیزیں اس سے بھولی بالی نہیں تھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ عارف اسے کس راستے سے یہاں پر لے کر کے آیا تھا، لہٰذا اب اس کے لیے گھر پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ گھر پہنچنے تک ان لوگوں کو ہوش نہیں آنی چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ اسے تھانے چلے جانا چاہیے، لیکن تھانے کا راستہ یہاں سے کافی دور تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ پہلے گھر چلی جائے اور پھر گھر کے لوگوں کو لے کر کے اور گاؤں کے لوگوں کو لے کر کے ہی ایک ہی بار تھانے جائے گی۔ لہٰذا اب وہ کچھ بھاگتی ہوئی اور کچھ تیز قدم پیدل چلتی ہوئی یہاں سے نکل آئی تھی۔ عارف کی موٹر سائیکل کی اس نے ہوا نکال دی تھی اور اسی طریقے سے ایک جیپ جو وہاں پر اصغر کی کھڑی تھی اس کو بھی اس نے پنچر کر دیا تھا، یعنی یہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے پیچھے اگر آنا بھی چاہیں تو نہیں آ سکیں۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ صبح سے پہلے یہ لوگ نہیں اٹھیں گے، جس قدر یہ شراب پیتے تھے یہ صبح سے پہلے یہاں سے بیدار نہیں ہوں گے، لیکن صبح تک وہ اپنے گھر پہنچ چکی ہوگی۔ کچھ بھاگتی ہوئی اور کچھ چلتی ہوئی وہ اس سڑک تک آ گئی تھی کہ جو سڑک اسے اس کے گھر کی طرف لے کر کے جاتی تھی۔ یہ پکی سڑک تھی۔ اس وقت صبح کے 4 ساڑھے 4 کا ٹائم ہو رہا تھا اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ یہیں پر اس نے چاچے تاج کا گھوڑا دیکھا۔ چاچا تاج جو تھا وہ ٹانگا گھوڑا چلاتا تھا اور گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ اس نے اسے اشارہ کیا، وہ گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کے گھوڑا روک لیا۔ اس نے کہا، نید پتر تو؟ اس نے کہا، ہاں چاچا، مجھے جلدی سے گھر لے چل۔ یہ گھوڑے پہ بیٹھ گئی اور اب گھوڑا جو ہے وہ سر پٹ بھاگنے لگا۔ یہ بگی نما گھوڑا ہوا کرتا تھا جو کہ کسی زمانے میں چلا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی استعمال کرتے ہیں لیکن شہر کے لوگ اب اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ تاج بھی گاؤں میں گھوڑا چلایا کرتا تھا اور اس سے مزدوری کیا کرتا تھا اور وہ گھوڑے پہ بٹھا کر کے اسے گاؤں میں لے کر کے آ گیا تھا۔ جب وہ گاؤں میں لے کر کے اسے آیا تو اس کا گھر اور رضیہ اور صادق کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا صبح قریب 5 بجے کے قریب گاؤں کا یہ گھوڑا جو ہے وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور فٹافٹ سے رضیہ نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو سامنے نعید کھڑی تھی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ باپ بھی جاگ چکا تھا، باقی بہنیں بھی جاگ چکی تھیں۔
دونوں ماسیاں یعنی مسرت اور نصرت بھی آئی ہوئی تھیں اور ماموں منیر بھی ابھی تک گھر واپس نہیں گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی یہیں پر موجود تھے اور ظاہری بات ہے کہ نہید واپس آ گئی تھی۔ نہید کو اندر کمرے میں لے گئے۔ اب کس سے کیا چھپایا جا سکتا تھا؟ سبھی کو تو پتہ چل چکا تھا کہ نہید گھر سے بھاگ گئی تھی اور نہید واپس آئی ہے، لہٰذا اب نہید کسی سے کیا چھپاتی۔ نہید نے سب کے سامنے جو بھی بیان دینا تھا وہ دے دیا۔ سب کے سامنے نہید نے بتا دیا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے۔ سب لوگ اب اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اسے لے کر کے پولیس اسٹیشن جانا چاہتے تھے، وہاں پر وہ چاہتے تھے کہ وہ رپورٹ لکھوائے ان چاروں کے خلاف۔ لہٰذا صبح ہی اسے اسی تاج والے ٹانگے پر لے کر کے سب لوگ پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں سے کافی سارے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے۔ قریب صبح 8 سے 9 بجے تک وہ لوگ تھانے پہنچ چکے تھے۔ تھانہ شہر کے قریب تھا، اس لیے تھانے پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا۔ وہ لوگ تھانے آئے۔ اسفند یار نے ابھی آ کر کے ناشتہ کر کے بیٹھا ہی تھا کہ سب سے پہلا کیس اس کے سامنے نہید کا پیش ہوا اور نہید نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری ظلم اور زیادتی بتا دی۔ اسفند یار نے ایک چھاپہ مار ٹیم کو فوری طور پر تیار ہونے کا حکم دیا اور جیپ لے کر کے اصغر کے ڈیرے کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ اصغر کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا بھی تھا اور جانتا بھی تھا اور اس کا ڈیرا بھی پتہ تھا، لیکن جس وقت وہ قریب 10 بجے کے قریب اصغر کے ڈیرے پر پہنچا، نہ تو وہاں پر عارف ملا، نہ اصغر ملا اور نہ ہی وہاں پر منا اور چھبا، ان دونوں کا کوئی نام و نشان ملا۔ رحیم بخش جو کہ ڈیرے کی بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، وہ اس وقت ابھی کام پر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں کام پر آیا یہ لوگ موجود نہیں تھے۔ رحیم بخش سے بڑی سخت پوچھ پرتیت کے بعد آخرکار اسفند یار اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور فی الحال وہ روپوش رہیں گے، لیکن اسفند یار نے یقین دلایا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی معلومات ملے گی، جہاں سے بھی معلومات ملے گی، پورے طریقے سے جو بھی معلومات ملے گی وہ لے گا اور ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ سادہ لباس میں ملوث ایک شخص کو عارف کے گھر کی نگرانی پر بھی مامور کر دیا گیا تھا، جو کہ پولیس کا مخبر تھا اور اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے اصغر کے ڈیرے کی نگرانی بھی اسفند یار نے کروانی شروع کر دی تھی کہ جیسے ہی اصغر واپس آئے گا پولیس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکے گا اور فوری طور پر اطلاع ہو جائے گی اور مخبروں کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ لہٰذا اب پوری طریقے سے ان لوگوں کو چھاپنے کی اسفند یار نے تیاری کر لی تھی۔ نہید کو لے کر کے اس کے گھر والے واپس آ گئے تھے۔ نہید کا میڈیکل ہوا تھا اور میڈیکل کی جو رپورٹ تھی وہ بھی اسفند یار نے ایک اپنے پاس رکھ لی تھی اور ایک اس کے گھر والوں کو دے دی تھی۔ 4 لوگوں نے جو بھی کیا تھا وہ نہید کے ساتھ جو بھی کیا تھا، 1 ہفتہ نہید اس ڈیرے پر رہی تھی اور 1 ہفتے کے بعد وہ لوٹ کر وہاں سے واپس آئی تھی۔ اب جب نہید گھر واپس آئی تو ظاہری بات ہے کہ سب کو وہی رونا تھا کہ جوان بیٹیاں ہیں، اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ تھوڑی سی باتیں بھی سننی پڑیں، ظاہری بات ہے بے عزتی ہونی تھی۔ صادق تو مارنے کے لیے لپکا، لیکن منیر نے آگے بڑھ کر کے بچا لیا جو کہ ماموں تھا۔ یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ اگر غربت ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات نہیں چل سکتے۔ غریب انسان کہاں جائے، کیا کرے۔ سیکا سے لے کر نہید تک سب لڑکیاں کنواری بیٹھی تھیں۔ آج نہید نے اس قدم کو اٹھایا تھا، کل ریحانہ کی باری آئے گی، پرسوں شبانہ کی باری آئے گی، پھر فرزانہ، سمیرہ، سیکا سب لوگ ایسا کریں گی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا، لیکن فی الحال کی غلطی کا ازالہ کیا جا سکتا تھا۔ اکرم اپنے والد منیر کو ایک طرف لے گیا۔ اکرم ایک 21 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابو شادی تو کہیں نہ کہیں میں نے کرنی ہے، میں مانتا ہوں کہ ابھی میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں شادی کے بارے میں سوچوں۔ مسرت پھپھو اور نصرت پھپھو دونوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہیں گی تو انہیں کہیں بھی رشتہ مل جائے گا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہوگا، کوئی بھی ان سے شادی کرنے کے لیے، ان کے بچوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ ان کے گھر بھی اپنے ہیں اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔
یہ بیچاری گاؤں میں ہے، کرائے کے مکان میں ہے، محنت مزدوری کرتی ہے، اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی نہیں جو کہ اس کی بیٹیوں کو اپنائے۔ ہم بھی صرف 2 ہی بھائی ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو پھر اور بات تھی۔ منور بھی بہت چھوٹا ہے، منور تو سائقہ تک سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ سائقہ بھی منور سے 3 سال بڑی ہے۔ لیکن ابو، میں پھر بھی آپ سے کہوں گا، میں اپنے بھائی کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی آپ کو کہوں گا، آپ منور کی منگنی سائقہ سے کروا دیں۔ سائقہ 3 سال بڑی صحیح، لیکن منور جب شادی کے قابل ہو جائے گا، 20، 21، 22 سال کا ہو جائے گا، سائقہ 3 سال ہی بڑی ہوگی، 24 یا 25 سال کی ہوگی، اس کے ساتھ وہ بیاہ کر سکتا ہے، اسے بیاہ کر کے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ کچھ بوجھ آپ اپنی بہن کا ہلکا کر دو، کچھ اس کے لیے کرو۔ اور ابو، میں آپ سے جو بھی کہوں گا، جو بھی مانگوں گا، اس کے لیے مجھے انکار مت کیجیے گا۔ آج میں جو کہوں گا بس میری بات کا مان رکھ لیجئے گا۔ اگر آپ مجھے اپنی اولاد مانتے ہیں، مجھے ایک اچھا بیٹا مانتے ہیں، مجھے ایک سعادت مند بچہ مانتے ہیں، تو میری بات کا مان رکھ لیجئے گا۔ بس مجھے واپس مت کیجیے گا، میں جو کہہ دوں گا آپ کو ویسا کرنا ہوگا۔ میں آپ سے بس ایک ہی بات کہوں گا، ایک ہی چیز کہوں گا، میں باجی ناہید سے شادی کروں گا۔ باقی کنواری ہیں، رشتے ڈھونڈے جائیں گے تو ان کے رشتے کہیں نہ کہیں پھپھو کو مل ہی جائیں گے، لیکن ناہید کا رشتہ نہیں ملے گا۔ وہ جس قدر بدنام ہو چکی ہے، یا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بھی ناہید کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور یہ گاؤں ہے، یہاں پہ زیادہ تر گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان لوگوں کے لیے یہ چھوٹی سی باتیں بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ چودھری، پنچایت، پریا، فیصلے، گاؤں میں یہی کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں انصاف ہوتا ہے یا نہیں۔ میں ناہید باجی سے شادی کروں گا، مجھے انہیں اپنی بیوی بنا کر کے انہیں وہ عزت، وہ مان، وہ مرتبہ دینا ہے۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ شادی کا مطلب نہ سمجھ سکوں، مجھے شادی کے بارے میں علم ہے، مجھے شادی کے بارے میں پتہ ہے۔ اس لیے آج یہاں پر ان سب لوگوں کے سامنے یہ 2 نیکی کے کام کرتے چلے جائیں۔ منیر نے کہا، بیٹا مجھے تم پر فخر ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ناہید کے لیے رضیہ سے بات کروں گا، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سمیرہ یا سائقہ کے لیے تمہارا رشتہ مانگوں گا، کیونکہ سمیرہ تمہاری ہم عمر ہے، لیکن تم نے ناہید کے بارے میں بات کر کے آج میرا دل جیت لیا ہے۔ تم واقعی میری ایک اچھی اولاد ہو۔ منیر اب واپس اپنی بہن کے پاس اور تمام لوگوں میں آ گیا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو کہا کہ میری طرف متوجہ ہوں، میں آپ لوگوں سے ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس بات کو سن کر کے اور کسی کو خوشی ہو نہ ہو، لیکن میری بہن رضیہ کو ضرور خوشی ہوگی۔ رضیہ اور صادق بھی متوجہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہے بھائی، کون سی بات کرنا چاہتے ہو؟ اب خوشی کہاں رہی ہم لوگوں کے پاس؟ منیر نے کہا کہ سنو، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کیونکہ منور ابھی چھوٹا ہے اس لیے اس کی شادی ابھی نہیں ہوگی، اس کی میں صرف منگنی کروں گا۔ منور کی منگنی ہوگی، لیکن اکرم کی میں شادی کروں گا۔ منور کی منگنی میں سائقہ کے ساتھ کروں گا، اگرچہ سائقہ منور سے 3 سال بڑی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں کہ ان کی منگنی یا شادی نہ ہو سکے۔ جب وہ شادی کے قابل ہو جائے گا، 20، 21، 22 سال کا ہو جائے گا، میں سائقہ کو بیاہ کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس لیے سائقہ آج سے میرے بیٹے منور کی منگیتر ہے اور میری ہونے والی بہو ہے۔ نصرت اور مسرت نے اگرچہ تھوڑا منہ بنایا، کیونکہ وہ شاید اپنی بیٹیوں کے بارے میں امید رکھتی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے جس کا بیٹا تھا فیصلہ بھی اسی کا تھا۔
منور کو بھی ظاہری بات ہے کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا، کیونکہ منور نے یہ کوئی لکھ کے نہیں دیا ہوا تھا کہ وہ نصرت یا مسرت کی بیٹیوں سے شادی کرے گا، اور نہ ہی وہ ایسا لڑکا تھا کہ وہ عاشقی مشوقی کے چکروں میں پھنسے۔ اب منیر نے کہا ایک اور بڑا اعلان جو کہ پہلے اعلان سے بھی بڑا ہے، اور ایک ایسا اعلان ہے، میں اپنے بیٹے اکرم کی شادی کرنے جا رہا ہوں، اور شادی بھی انتہائی سادگی سے، اور ابھی 2-3 دن کے اندر ہوگی، یہیں پر ہوگی، اور یہیں پر میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا اور اپنی بہو کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا کہ ظاہری بات ہے کہ سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ اکرم کی شادی اب کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ وہ تو سب کا منظور نظر تھا، سب چاہتے تھے کہ اکرم کا رشتہ ملے، تو اکرم کی شادی منیر نے کس کے ساتھ طے کی ہے؟ چلو ایک بیٹا تو اس نے اپنی بہن کو دے دیا، رضیہ کے لیے اس نے منور کا رشتہ یعنی سائقہ کے لیے کر دیا۔ اب منیر نے کہا کہ یہ اعلان میں نہیں کروں گا، خود اکرم کرے گا، کیونکہ یہ بات مجھے اکرم نے کہی ہے، اکرم شادی کرنا چاہتا ہے، اکرم کی اپنی مرضی ہے، اکرم ان میں سے کسی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، نصرت کی، مسرت کی یا پھر رضیہ کی۔ جو بات مجھے اکرم نے کہی ہے وہ بات میں کہوں گا کہ اکرم خود ہی کرے گا، اور یہ جب بات اکرم کرے گا تو 2 سے 3 دن کے اندر یہ نکاح ہو جائے گا، اور میں اپنی بہو کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اب اکرم آیا، اٹھ کر کے سب کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جیسا کہ ابو نے آپ لوگوں کو بتایا۔ میں آپ لوگوں کی، مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے یہاں پر ارادے ہوں گے، پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے سوچا ہوگا، کیا نہیں سوچا ہوگا، لیکن میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ مجھے جو پسند ہوگا، جو مجھے اچھا لگے گا، میں نے اس پہ عمل کروں گا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں ابھی 2 سے 3 دن میں نکاح کر کے اپنی دلہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا، اور میری دلہن باجی ناہید ہوگی، میں ناہید باجی سے شادی کروں گا۔ اکرم کے اس اعلان کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساری محفل کو سانپ سونگھ گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے، کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ جو بیان سے باہر ہے۔ خیر، لرزتی ہوئی آواز میں رضیہ نے کہا، کیا سچ میں تم جو کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے؟ اکرم نے کہا، ہاں پھپھو، میں مذاق نہیں کرتا، اور اس قسم کا مذاق تو بالکل نہیں کرتا۔ باقی دونوں پھپھو کے دل ٹوٹے تھے، لیکن وہ صاحب حیثیت تھی، انہیں بھی پتہ تھا وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیں گی۔ وہی بات جو اکرم نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، نکاح کیا گیا، وہیں پہ قاضی کو بلا کر کے نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد تیسرے دن منیر وہاں سے رخصت ہوا، تو اس کے بیٹے کے ساتھ ناہید بھی تھی۔ ناہید جو کہ اب اکرم کی بیوی بن چکی تھی، وہ اسے لے کر کے اپنے گھر جا رہا تھا۔ ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنا چکا تھا، اپنی بیوی کی حیثیت سے وہ اسے اپنی بیوی مان چکا تھا، وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ وہاں سے لوگ روانہ ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں اسفند یار نے اصغر کو، عارف کو اور باقی لوگوں کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا، اور اس طریقے سے یہ کہانی ختم ہوئی۔